السلام علیکم. میں گریڈ 4 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ. آج میں نے آپ لوگوں کو کاروان اردو میں نیا چیپٹر پڑھایا ہے قائد ملت. سب سے پہلے آج ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں. یہاں پہلے پیراگراف میں دیا ہوا ہے آپ کو، پیارے بچوں، پاکستان کا پرچم سال میں 2 دفعہ سر نگوں کیا جاتا ہے. ایک 11 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات کے دن، اور دوسرا سوال پوچھا گیا کہ دوسرا کون سا ہے. اس سبق کی بلند خوانی اور درست تلفظ کے ساتھ کیجیے. آپ خود جان جائیں گے کہ دوسرا دن کون سا جس میں پرچم سر نگوں کیا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ پہلے سبق پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں. جن لوگوں نے ہمارا پیارا وطن پاکستان بنانے میں نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ان عظیم لوگوں میں ایک اہم نام لیاقت علی خان کا بھی ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما. لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 میں بھارتی پنجاب کے ایک ضلع کرنال میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. آپ کو اپنے مذہب سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا. بچپن سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا. آپ کو ورزش اور کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی. فارغ اوقات میں کرکٹ کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا. میٹرک کے بعد آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سے داخلہ لیا. ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آ گئے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوست تھے. قائد اعظم کو بھی آپ پر بہت بھروسہ تھا. قائد اعظم نے فرمایا، گاندھی جی کے پاس بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے اور وہ لیاقت علی خان ہے. آپ نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے انہیں ملک کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا. آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا. آپ نے ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت سے کام کیے. قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی ملک اور قوم کی خدمت نہایت ثابت قدمی سے کی. انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی. وہ کہا کرتے تھے، آرام و آسائش کی جتنی عادت ڈالو بڑھ جاتی ہے. مناسب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو محدود کر دیا جائے. 16 اکتوبر 1951 کو آپ راولپنڈی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا. وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ دعا کی، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. کراچی میں آپ کی آخری آرام گاہ مزار قائد کے پہلو میں ہے. قوم آج بھی قائد ملت کو نہایت عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے. جیسا کہ ہم نے سبق پڑھا قائد ملت، اور آپ کو یقیناً اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ پرچم جو ہے پاکستان کا 2 دفعہ سر نگوں کیا جاتا ہے. ایک دفعہ 11 ستمبر جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی تب، اور دوسری دفعہ قائد ملت کی شہادت کی یعنی 16 اکتوبر. قائد اعظم کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے، قریبی دوست تھے، عظیم لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، اسی لیے ان کو قائد ملت کا لقب دیا گیا. اس کے معنی ہیں قوم کا رہنما. اچھا، کچھ ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ 1 اکتوبر 1895 میں وہ بھارتی پنجاب کے ضلع کرنال میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی تھی اور آپ کو مذہب سے بچپن ہی سے لگاؤ تھا. بچپن سے نماز پڑھنے کا شوق تھا، روزہ رکھنے کا شوق تھا. آپ کو ورزش اور کرکٹ بہت پسند ہے، دلچسپی تھی اس سے، اور بہت شوق سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے. میٹرک کے بعد آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج سے ایف اے اور بی اے پاس کیا اچھے نمبروں سے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. وہاں پر 1921 میں وہاں سے انہوں نے قانون کی
सनद यानी डिग्री हासिल। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के करीबी साथियों में से थे, इसीलिए कायद आज़म ने ये बात कही थी कि गांधी जी के पास बहुत से लोग जिन पर वो तकिया कर सकता है। तकिया करना कहते हैं भरोसा करना, भरोसा कर सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है लियाकत अली खान। कायद आज़म बनाने में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। यही वजह थी कि कायद आज़म ने उन्हें इस मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनाया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहायत खुशउस्लूबी से अंजाम दिया। मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए काम किए। कायद आज़म की वफ़ात के बाद कौम की तरक्की और बहाली के लिए नहायत साबित कदमी से डटे रहे। वज़ीर आज़म होने के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी बसर किया। आराम और आसाइश की जितनी आदत, कहा करते थे कि आराम और आसाइश की जितनी आदत पड़ जाती है, आदत डालो पड़ जाती है। मुनासिब ये है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर दिया जाए। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे, जहाँ पर एक जालिम शख्स ने उन्हें गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। वफ़ात के बाद उन्होंने कलमा पढ़कर ये दुआ की, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। लियाकत अली ख़ान कायद आज़म के मज़ार में उनके पहलू में दफन किए गए हैं। आज भी लियाकत अली ख़ान को कायद मिल्लत के नाम से अक़ीदत और एहतराम से याद किया जाता है। अच्छा, कुछ अल्फाज हैं यहाँ पर मायने लिखे हुए, नए अल्फाज हैं, उनके मायने पढ़ लीजिए। नंबर 1 है लगाव। लगाव का मतलब है दिलचस्पी, महबूब मशगला, पसंदीदा सरगर्मी, तकिया करना, भरोसा करना, एतमाद करना या उम्मीद रखना। फलाह, भलाई, बेहतरी, खुशउस्लूबी से, अच्छे तरीके से, साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, बात का कायम, पहलू, बगल, बराबर। ठीक है, इन मायनों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। काम आप लोगों को आज ये करना है, होमवर्क आपका ये है कि इंडेक्स में सबसे पहले इस चैप्टर का नाम कायद मिल्लत और आज की डेट डालेंगे, 27 तारीख है आज। इसके बाद आप लोगों को तारुफ़ी सफ़ा बनाना है इस सबक का, कायद मिल्लत। उसके बाद आप लोगों को एक सफ़ा खुशखती इसी सबक की करनी है, एक सफ़ा कॉपी का एक सफ़ा खुशखती करनी है आप लोगों को और बुलंद खानी करनी है। ठीक है, सवाल जवाब की हेडिंग डालने के बाद पहला सवाल आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल, कायद मिल्लत के क्या मायने? तो कायद मिल्लत के मायने हैं कौन का रहेगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों को दिया गया होमवर्क है। यकीनन आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।